کہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک کافر سردار اسود بن عبد الاسد مخزومی کو قتل کیا، اس کو واصل جہنم کیا، تو 3 کفار کے سردار میدان جنگ میں آئے۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ ہے۔ تو یہ 3 سرداران قریش میدان میں آئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگ کے لیے ہمارے جوڑ کے کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا بنو ہاشم سے کہ اے بنو ہاشم، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کی حمایت میں، دین کی حمایت میں، اس چیز کی حمایت میں کہ جس کے ساتھ تمہارے نبی کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، دشمنوں سے لڑو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد کھڑے ہوئے اور دشمنوں کے سامنے پہنچے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، اور جو اس کا بھائی تھا شیبہ، یہ حضرت عبیدہ کے مقابلے میں آیا۔ اب جنگ شروع ہوئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اس کا بیٹا تھا ولید بن عتبہ، وہ بڑی بہادری میں مشہور تھا اور بڑی بہادری کے ساتھ، اور جیسے بہادر چلتے ہیں اسی طرح چلتا ہوا آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، تھوڑی دیر جنگ ہوتی رہی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم تلوار ذوالفقار سے وہ واصل جہنم ہوا۔ اور تیسرا جو کافر تھا، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، وہ حضرت عبیدہ کے ساتھ مقابلے میں تھا، تو اس کی تلوار حضرت عبیدہ کے زخم والی بن گئی، حضرت عبیدہ کو اس نے زخمی کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے مقابل سے فارغ ہو چکے تھے، تو جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ کو زخمی کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے شیبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کر دیا۔ اور اس طرح جو 3 کفار میدان جنگ میں آئے تھے وہ واصل جہنم ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ تینوں اسلام کے جو شیر تھے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں کی ہیں، تمام میں بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار۔ شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، شاہ مردہ کہ جتنے بہادر ہیں ان بہادروں کے بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بہادر ہے تو وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو پھر وہ آپ کی تلوار ذوالفقار ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے اوصاف اور خصائص کے مالک ہیں، ان میں سے ایک وصف شجاعت ہے، اور ایک بہادر، ایک شجاع یہی جانتا ہے کہ دوسرا بہادر کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر میں تھے، تو آپ نے جو اپنے کے پاس موجود لوگ تھے ان سے استفسار کیا کہ لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے علی، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑتا ہوں، میرے مقابل وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے جوڑ کے ہیں، جو میرے ٹکر کے ہیں، لیکن وہ شخص جو اپنے سے زیادہ بہادر اور اپنے سے زیادہ طاقتوروں سے لڑے وہ سب سے زیادہ بہادر ہیں، تو بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا علی آپ ہی بتائیں کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اس کی دلیل دی، اور انہوں نے فرمایا کہ جیسے جنگ بدر کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب جنگ بدر کے لیے ہم حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ لگایا گیا، عریش لگائی گئی، آپ کے لیے ایک جھوپڑی جیسی تعمیر کی گئی تاکہ آپ دھوپ اور گرد و غبار اور دشمنوں سے بچ سکیں، تو اب فیصلہ یہ کرنا تھا اور ہم نے یہ ذمہ داری بانٹنی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کون کرے گا، یعنی کون ایسا شخص ہوگا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرے، کیونکہ دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک چاہے گا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنائے، آپ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو جب ہمارے درمیان یہ فیصلہ ہو رہا تھا اور یہ مشورہ ہو رہا تھا، تو سب سے پہلے جو آگے آنے والے تھے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک جانتا تھا کہ سب سے زیادہ جنگ کا جو
बोझ है और प्रेशर है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ैमे की तरफ होगा। आपकी हिफाजत को यकीनी बनाना ये सबसे बड़ा काम था और ये वही कर सकता था जो सबसे बड़ा बहादुर था। आपने फरमाया फ़वल्लाहि मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर। आपने फरमाया कि जब ये मशवरा हो रहा था तो हम में से कोई भी आगे ना बढ़ा मगर ये कि हज़रत अबू बकर हमसे फौकियत ले गए थे, हमसे आगे बढ़ गए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जाकर खड़े हो गए और आपके खैमे के बाहर आप पहरा देते रहे, आपकी हिफाजत में। फरमाया कि फिर किसी काफिर की मजाल नहीं थी कि वो हुजूर का रुख करता। ये कौन फरमाया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह पे किसी काफिर की मजाल नहीं थी कि वो हुजूर का रुख करता, और जिसने रुख किया फिर हज़रत सिद्दीक़ के तलवार ने उसको वासिले जहन्नम भी कर दिया। तो सारी दुनिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की कायल है, आपकी शुजाअत की कायल है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी बहादुरी की गवाही दे रहे हैं वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अली और सहाबा में आपस में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिसको बाज़ लोग दुश्मनी का रंग देकर पेश करते हैं। उनके आपस में इख्तिलाफ ज़रूर हुए लेकिन वो राय के इख्तिलाफ़ात थे। राय का इख्तिलाफ बहुत सारे लोगों में हुआ। हमारे फुक़हा में इख्तिलाफ होता है, राय का इख्तिलाफ है, एक आलिम कुछ कहते हैं, दूसरे आलिम कुछ कहते हैं। तो ये इख्तिलाफ कोई दुश्मनी पर मामूल नहीं होता, ये इख्तिलाफ दुश्मनी पर मौकूफ़ नहीं है। उनके आपस के जो ताल्लुक़ हैं वो कुरान ने बयान किए हैं। कुरान ने जो बयान किया वो असल है। कुरान ने सहाबा के आपस के जो ताल्लुकात को बयान किया, फरमाया कि ये कुफ़ार पे सख्त हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी व रुहमाउ बैनहुम। ये सारे सहाबा कुफ़ार पर इंतहाई सख्त हैं और आपस में बड़े रहमदिल हैं। तो कुरान जिनके दिलों में रहम का जिक्र करे और कोई भी कुछ कहता रहे तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उससे कोई सरोकार नहीं है। कुरान ही फ़ौक़ियत रखता है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। कुरान ने उनके दिलों की पाकीज़गी को बयान किया कि वो आपस में बड़े रहमदिल हैं। तो हज़रत अली, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करते हैं, हज़रत सिद्दीक़, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करते हैं। हर सहाबी दूसरे सहाबी की तारीफ़ करता है, उनके दिल में किसी के लिए कोई मामला नहीं है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी उनके दिलों की तरह पाकीज़गी अता फ़रमाए।